کر لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چونکہ بغداد میں عیسائیت کا زور تھا، اور جو زمانہ غوث پاک کا زمانہ ہے وہ بڑا پرفتن دور تھا، بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس دور میں یہ تھا، عیسائیوں نے اتنی چالیں چلی تھی کہ مسلمان اماموں کو قتل کر دیا اور ان کو خنجروں سے قتل کیا، راتوں رات اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ یعنی لوگوں کو وہ اٹھا لیتے تھے، علماء کو، تقریر کرنے والے علماء کو، حق بیان کرنے والے علماء کو کہیں قتل کیا، کہیں اٹھا کر لے لیا، اور ان کی جگہ عیسائی راہب اور پادری جو ہے وہ مسجد کے امام بن گئے تھے۔ آپ بتائیں عیسائی اور یہودیوں نے کتنی سازش کے ساتھ جو ہے مسجدوں پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر وہ تقریروں میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے، ایک ایک گھنٹے تک، دو دو گھنٹے تک، چھ چھ گھنٹے تک وہ تقریریں کرتے تھے اللہ رسول کی تعریف میں، لیکن بیچ میں دو چار جملے ایسے گھسا دیتے تھے جس سے لوگوں کے دل میں رسول اللہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اس دور میں ایک ایسا خطرناک دور تھا، اپنے بیگانے کی تمیز نہیں تھی۔ اس دور میں اللہ نے غوث پاک کو پیدا کیا۔ اس زمانے میں آپ نے اتنا بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آج تک کہ دنیا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کتنی کرامتیں دکھا کر، خطابات کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جو انقلاب برپا کیا ہے، ان کو دنیا محی الدین کہتی ہے۔ محی الدین مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ یارو جو دین کو زندہ کر دے، اگر وہ مردے زندہ کرے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ میرے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دور میں بغداد کے جو خلیفہ تھے وہ بادشاہوں کے دربار تک کے وہ عیسائی پادری، عالم اور مولوی بن کر کے پہنچے ہوئے تھے۔ ایسا ہنگامہ خیز ہوش ربا دور تھا۔ اس دور میں غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے، لیکن کیسی خدمت کی ہے، لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کیا، لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا، لوگوں کو ایک خطاب کرتے تھے، حلال روزی کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ جو تقریر سے نہیں سدھرتے تھے انہیں میرے غوث جو ہے کرامتیں دکھا کر کے سدھارتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی۔ ایک مرتبہ غوث پاک عصر کی نماز پڑھا کر کے جو ہے وہ دریائے دجلہ کی سیر کے لیے نکلے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے، میں نے اسے دیکھا ہے الحمدللہ، اور وہ دریا جو ہے اس ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ دریا پلٹیاں کھاتا ہے سال بسال، یعنی ایک سال یا کچھ سال وہ اس طرف پلٹی کھاتا ہے تو ادھر دریا بڑھ جاتا ہے، اور کبھی وہ ادھر پلٹی کھاتا ہے تو وہ ادھر بڑھ جاتا ہے۔ بہت بڑا دریا ہے، اس زمانے میں اور بڑا تھا، ابھی جو ہے وہ اس کو کچھ سمیٹا گیا ہے، لیکن آج بھی اس میں کشتیاں چلتی ہے، اس میں آج بھی کشتیوں کا آنا جانا ہے، اور لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کشتیوں پہ آتے جاتے ہیں۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، آپ عصر کے بعد دریا کی سیر کو گئے، اس لیے کہ سیر و تفریح کو جانا یہ بری بات نہیں ہے، سیر و تفریح کے لیے جا کر وہاں عیاشیاں کرنا، گناہ کرنا یہ بری بات ہے، ورنہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، اللہ نے تو نے دریا کیسا بنایا، پھول کیسے بنائے، پتیاں کیسی بنائی، یہ سب چیزوں میں غور کرنا عبادت ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، لیکن لوگ سیر نہیں کرتے بلکہ جا کر کے پکنک پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ تو آپ دریا کی سیر کو گئے ہیں، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے وہ ٹھلیا لے کر کے آتی ہے اور وہ پانی بھرتی ہے اور ٹھلیا رکھ کر کے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگتی ہے۔ نبی کے گھرانے کے فرد تھے، دل میں خیال آیا اس کی آنکھ میں آنسو کیسا، تو آپ نے خادم سے کہا جاؤ اور جا کر کے اس بڑھیا سے پوچھو کہ تیری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا، تجھے کسی نے گالی نہیں دی، تجھے کسی نے ستایا نہیں، تجھے کسی نے پریشان نہیں کیا، بڑی بھی تو روتی کیوں ہے؟ خادم گیا، بڑھیا نے کہا جا تو اپنا کام کر، میرے رونے سے تجھے فائدہ کیا ہے، میرا غم آخر کون بانٹ سکتا ہے؟ اسے کچھ نہیں بتایا، آپ تشریف لائے، چہرہ بتاتا تھا، دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ بڑھیا سے کہا اماں جی کیوں روتی ہے؟ تو بڑھیا وہاں بتانے سے انکار کرتی ہے، لیکن یہاں داستان شروع کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر چہرے ایسے نہیں ہوتے،
جہاں درد بانٹا جاتا ہے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ لوگوں کو غموں کی داستان سننا اچھا لگتا ہے، رو کے سنا، ہنس کے اڑا دیا، لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے وہ چہرے جو نورانی ہے، ان سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگا کرو، ضرور پاؤں گے، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب بتائیں، حضور خود کہتے ہیں کہ مانگو، اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہ مانگو تو ہم حضور کی سنیں یا کسی اور کی سنیں؟ یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب ہم کسی کی بھی بات کیسے مان لیں؟ نہیں، ہمارے لیے وہی معیار ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جو حضور کی بولی بولے وہ اپنا ہے، جو حضور کے خلاف بولی بولے، پھر وہ کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی علاقے کا ہو، ہم نہیں مانتے۔ مکے والا ہے ابو لہب ہے، حضور کے خلاف بول رہا ہے تو جوتے کی نوک پر ہے۔ حبشہ والا بلال ہے، اپنا آقا ہے، کیونکہ وہ حضور کی بولی بول رہے ہیں۔ بات بولی سے سمجھ میں آتی ہے، دل کے احوال بولی سے پتا چلتے ہیں۔ تو بڑھیا نے چہرہ دیکھا کہ یہاں پر غم ہلکا ہو سکتا ہے، کہا کہ بات یہ ہے کہ میں رونے کی وجہ، مجھے میری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا، مجھے کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے ستایا نہیں، لیکن بات یہ ہے او میرے مونس کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا، اور میں اس وقت بیوہ ہو گئی تھی جس وقت وہ میرا بیٹا میری گود میں تھا، اور میں اسی کو پالتی تھی اور بے وگی کا داغ دھلتی تھی۔ تمنا یہ تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو اس وقت میں اس کی شادی رچاؤں گی۔ وہ بڑھیا ہے مذہب کے اعتبار سے عیسائی، ابھی بھی وہ عیسائی ہے، شادی رچاؤں گی، بڑی دھوم دھام کروں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی کیا دھوم دھام کر سکتے تھے وہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تو بڑھیا سے سنا، پھر کیا ہوا؟ کہا میں لے گئی اور بارات کو دجلہ کے اس پار، اور دلہن کو بٹھا کر کے لائی اور بڑی شان سے لائی۔ میں خود بھی بارات میں شریک تھی۔ ہوا یوں کہ میں کشتی کنارے پر آئی، ساحل پر آئی، دریا کے کنارے پر، اور اس کے بعد جب دریا کے کنارے کشتی آئی تو میں اتری اور میرے ساتھ چند باراتی اترے۔ ابھی کچھ لوگ اترے ہی تھے کہ اچانک پھر ایک ہوا آئی، اور ہوا نے کشتی کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور پھر وہ کشتی بیچ دریا میں گئی، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا، بہو، جو ابھی دولہا اور دلہن تھے، اور بارات میں جتنے لوگ موجود تھے چند اترنے کے سوا، وہ سب کے سب دریا کے بیچ جو ہے وہ کشتی میرے سامنے ڈوبی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی پہلے دن کی دلہن، بہو کو اور اپنے دولہا کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بھی دجلہ پہ آتی ہوں تو میرے دل کو نشتر لگتے ہیں، وہی بارات جوان بیٹے کی یاد آتی ہے، وہی دھوم دھام مجھے یاد آتی ہے۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے غوث نے کہا مائی صبر کر، اللہ تیرے لیے انتظام کرتا ہے۔ اس نے غصے میں اب دیکھا، اب صبر کی تلقین تو سب کر چکے، تمہیں بتا کر فائدہ بھی کیا ہونا تھا، آپ بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، بس یہ جملے کہنے تھے، دل پہ جا کے لگے۔ وہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا ماں بس اب انتظار کر، اللہ کی قدرت دیکھ۔ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے رب، میرے پروردگار جو ہے اس کے لیے کشتی کو دوبارہ دریا سے نکال دے۔ ندا آئی، عبد القادر جانتے ہو کتنے برس ہوئے کشتی کو ڈوبے ہوئے؟ پوچھا نہیں اس سے، عرض کیا میرے اللہ تو ہی بتا دے۔ ارشاد ہوا کہ 12 برس ہو چکے ہیں۔ کشتی دریا میں گئی، ان کے جسموں کو مچھلیوں نے کھایا، جن مچھلیوں نے ان کے جسموں کو کھایا انہیں انسانوں نے کھایا، اور جو مچھلیاں انسانوں نے کھایا وہ غلاظت بن کر کے دریاؤں میں، صحراؤں میں ختم ہو چکے، یعنی کہ وجود ان کا ناپید ہو چکا ہے۔ عرض ہوتی ہے مولا سب کو مشکل ہے، تجھے مشکل کیا ہے؟ جو بغیر وجود کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ڈوبی ہوئی کشتی نہیں نکال سکتا؟ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، نہ مانگتا تو اچھا تھا، بس پھر جو مقام محبوبیت اللہ ولیوں کو دیتا ہے تو آپ نے اپنی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور دوسری روایت ہے کہ اپنے جبے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد کہتے اللہ اگر تو اس کشتی کو دریا سے نہیں نکالتا تو پھر تیرے عبد القادر کو یہ مقام محبوبیت کا حلہ زیب نہیں دیتا۔
آج اس کو ایسا اتاروں گا کہ پھر کبھی نہیں پہنوں گا. بس اتنا کہنا تھا کہ عبد القادر دیکھ میرے بندے میری قدرت کا کرشمہ. اور اس کے بعد میرے غوث نے دعا کی اور پھر ادھر وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی. وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی جیسے کہ وہ شان سے ڈوبی تھی. بڑھیا نے دیکھا دنگ رہ گئی اور اللہ اکبر. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, میرے رب کی قدرت ہے. کشتی کنارے پر آئی. بڑی بھی کو یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہے. بڑھیا نے بیٹے کو سینے سے لگایا, پھر کہنے لگی میں تو بڈھی ہو گئی, اب 12 سال جو ہے وہ گزر چکے, اب میں اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں, بیٹے کی شان دیکھوں تو کیسے دیکھوں, کیونکہ اب تو میں جلدی مر جاؤں گی. میرے غوث نے کہا نہیں تو نہیں مرے گی, تیری زندگی جب ختم ہونے والی تھی وہ 12 سال تک میں نے اور بڑھا دیا, یعنی جتنا تو دیکھ سکتی تھی وہ سب بڑھ گئی. تو وہ پورا خاندان مسلمان ہوا تو اس دولہے کو دنیا نے شاہ دولہ کے نام سے جانا, اور شاہ دولہ مسلمان ہوئے, غوث پاک کے خلیفہ ہوئے, اور گجرات کی سرزمین پر ان کا مزار موجود ہے سرکار غوث الاعظم کے. اور ہم ہندوستانیوں کی قسمت بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ شاہ دولہ بھی ہندوستان آ گئے. غوث پاک کے خلفاء میں ہم اللہ کی نشانی بن کر, یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہے غوث الاعظم دستگیر. آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرتا ہے, اللہ جس کو جو چاہتا ہے شان عطا کرتا ہے. اب دنیا یہ چاہتی ہے, دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہم ان ولیوں سے اپنے رشتے کو توڑ لیں, کٹ کر لیں, ان سے منقطع کر لیں, تاکہ شیطان ہمارے ایمان کو آسانی کے ساتھ اچک سکے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بڑے مقدر سے یہ بزرگوں کے دامن ملتے ہیں. یہ دامن یوں ہی نہیں ملا کرتے, یہ بڑی قسمت کے بعد ملا کرتے ہیں. اگر کوئی ان کا دامن ہم سے چھڑانا چاہے تو چھوڑنا نہیں. اگر کوئی صاحب کہے یہ شرک ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں شرک کیسے, جب اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ تو یہ شرک کیسے. اور پھر غوث پاک اپنی کرامت دکھا کر پوری زندگی میں یہ نہیں کہتے کہ یہ میری کرامت ہے, کہتے یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ولی کی کرامت دراصل اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے. اور سنو, جن لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں وہ ولیوں کی ولایت کا انکار کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں, تو جو اللہ چاند کو چاندنی دے سکتا ہے, کیا وہ عبد القادر جیلانی کو کرامت کی طاقت نہیں دے سکتا؟ بات تو اللہ کے دینے کی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو لوگ دیکھتے چلے جائیں اور پتہ کرتے چلے جائیں کہ ان کی شان کیا ہے, ان کے مرتبے کیا ہے.